السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ قابل احترام ماں اور بہنوں، دنیا میں انسان کی کامیابی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس کے پاس دنیا کا مال متاع ہو، دنیوی اعتبار سے سارے ساز و سامان ضرورت کی چیزیں اس کے پاس ہوں، اچھا کریئر اس کا ہو، پیسہ اس کے پاس ہو، دنیا میں عزت اس کی ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی کو مل جاتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی کامیاب وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، زندگی میں برائیوں سے بچنا ہو۔ اگر یہ چیزیں کسی کی زندگی میں جمع ہو جاتی ہیں تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ کامیابی چیزوں کے پانے کا نام نہیں ہے، کامیابی اچھی زندگی کے پانے کا نام ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ دنیا میں چیزیں پا لیتے ہیں لیکن کامیابی کا احساس ان کو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں پانے کے باوجود اچھی زندگی نہیں پاتے۔ خوشی کا تعلق اگر چیزوں سے ہے تو اس سے زیادہ وہ دل کے سکون سے ہے۔ انسان کو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں لیکن دل کا سکون اس سے چھین لیا جائے تو ایسا انسان سب کچھ پا کر بھی محرومی کے احساس سے پریشان رہتا ہے۔ اچھی زندگی اور دل کا سکون چیزوں کو پانے سے نہیں ملتا ہے، اچھی زندگی اور دل کا سکون اللہ کو پانے سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو جو انسان دنیا کی ساری چیزیں پائے لیکن اللہ کو نہیں پائے، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان نہ ہو، اس حکم کی تابع داری نہ ہو، اس کی زندگی میں آخرت کا خوف اور فکر نہ ہو، اس کی زندگی میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر نہ ہو، وہ برائیوں سے بچتا نہ ہو، تو ایسا انسان ناکام ہے۔ کامیاب کون ہیں؟ جو ڈسپلنڈ ہو، وہ آزاد نہ ہو۔ بظاہر آزادی کامیابی کا زینہ، راستہ، دروازہ دکھائی دیتی ہے لیکن یہ ایک ایلوژن ہے، یا اس کو آپ ڈیلوژن کہیں۔ یہ ایک جھوٹا سچ ہے، دکھائی دیتا ہے لیکن ہے نہیں۔ جیسے ریگستان میں ایک سراب ہوتا ہے جس کو مراج کہتے ہیں، دور سے لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ریگستانوں میں سفر کرتے تھے، ریگستان میں سب سے بڑی چیز پانی ہے۔ کئی کئی دنوں کے سفر آدمی کرتا ہے، ساتھ میں کتنا پانی ڈھو کر جائے گا؟ پانی اگر ختم ہو جائے
تو زندگی کے ختم کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اونٹ تو اپنی رفتار سے چلتا ہے اور اس کو ریگستان میں پانی کی ضرورت ویسے پڑتی نہیں ہے، عموماً اس کا اپنا سٹاک اس کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن انسان سب کچھ پا کے بھی اگر پانی اس کے پاس نہ ہو تو ایسا انسان ریگستان میں پیاسا مر جاتا ہے۔ پیاس بھی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ریگستان میں سفر کرنے والوں کے لیے پانی کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو دور سے بعض اوقات، کیونکہ ریگستان بہت بڑا ہوتا ہے اور سمندر کی طرح ہی اس کا خاتمہ آخری سرا دکھائی نہیں دیتا، دور سے چمکتا ہوا پانی دکھائی دیتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو پانی مل گیا، سفر کے اگلے حصے کے لیے کچھ لے لیں گے، ساتھ میں رہے گا، زندگی کی حفاظت ہوگی، پیاس بجھے گی، سکون ملے گا۔ چلتے 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 جب خوشی خوشی پانی مل گیا، اس پانی کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں، وہ ریت ہے۔ سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے ریت پر، تو ریت ویسے ہی چمکتی ہے جیسے پانی پر پڑنے کے بعد پانی چمکتا ہے۔ پانی کی جھلملاہٹ، اسی طرح سے ریت کی بھی ایک روشنی اور ایک چمک پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہے۔ وہی امید، وہی خوشی جو پانی کے لیے تھی، ریت کو دیکھ کر، پانی سے محرومی کو دیکھ کر افسوس، ندامت، غم، غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی جو انسان مال و دولت کو پانے کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشی ہے، اس کی بھی مثال ایسی ہے جیسے ریگستان میں دور سے کسی کو پانی دکھائی دے، اس کو پانی سمجھ لے، نزدیک جا کر دیکھے پانی نہیں، ریت ہے۔ مال و دولت کی گاڑیوں میں، موٹروں میں، گھروں میں، اچھے لباس میں، زیورات میں، زینت میں لوگوں کو راستوں پر چلتا پھرتا دیکھتا ہے، خاندانوں میں دیکھتا ہے، موبائل فون پر، ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہے، للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ، اور پھر دل میں تمنا پیدا ہوتی کہ اچھا خوشی کا راز یہ ہے کیا؟ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس موٹر گاڑی ہے، ان کے پاس بنگلہ ہے، بنگلے کے آس پاس گارڈن ہے، اچھے لباس ہیں، زیورات ہیں، شہرت ہے، سیلیبریٹیز ہیں، یہ لوگ کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں کیمرہ کے سامنے، کتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی پریکٹس ہوتی ہے، ان کو اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ خوش دکھائی دیں، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہیں، لیکن پردے کے پیچھے ان کی زندگی بد سے بدتر ہوتی ہے۔ وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں اپنے دکھ کو چھپانے کے لیے، اس میں کھو جانے کے لیے کہ دکھ سے نجات مل جائے۔ ان کی زندگی میں رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں، وہ سکون سے کہیں بیٹھ کے کھا نہیں سکتے، راستوں پہ چل نہیں سکتے، ان کی شہرت خود ان کے لیے ایک پنجرہ بن جاتی ہے۔ ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، پلاسٹک سرجری پہ پلاسٹک سرجری کرتے 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 وہ اپنی شخصیت کو بھی کھو دیتے ہیں اپنے چہرے کے ساتھ۔ بوڑھے نہیں ہونا چاہتے، جوان دکھنے کی کوشش میں اتنے زیادہ آپریشن اپنے کر لیتے ہیں کہ نہ انسان دکھائی دیتے ہیں نہ جانور۔ خوش دکھائی دیتے ہیں، یہ ان کو دیکھتا ہے کتنے خوش ہیں۔ تو میرے پاس بھی اگر پیسہ آ جائے، شہرت آ جائے، چیزیں آ جائیں، میں بھی خوش ہوں گا، میں بھی خوش ہوں گی، تو چلو اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور پھر سالوں سال وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، اسی طرح سے جیسے
اپنے اونٹ کو لے کر ریگستان میں وہ آدمی پانی کی طرف لپکتا ہے، لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب وہاں پہنچ جاتا ہے، اس چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو سراب ہے، یہ پانی نہیں تھا، یہ ریت تھی، جو میرے قدموں کے نیچے تھی وہی یہ بھی ہے۔ اتنی دور سے میں آیا، لیکن بس یہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ پانی ہے، پانی نہیں ہے، یہ ریت ہے۔ اس کی چمک سے میں نے دھوکہ کھایا، اس کی چمک سے میں نے دھوکہ کھایا۔ پیسہ آ جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن سب کچھ ملنے کے بعد بھی احساس اندر سے کھوکھلے پن کا، کھونے کا، محرومی کا نکلتا نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا بس یہی، یہ وہ ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ خوش ہو جاؤں گا یہ سب پانے کے بعد، لیکن کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ خوش نہیں ہوں میں، بلکہ یہ سب بوجھ بن گیا۔ پہلے خوشحال قدرے تھا، دکھ زندگی میں تھے، لیکن اب تو پنجرے میں آ گیا میں۔ اب ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ واقعی سب پا لیا میں نے۔ خوشی نہیں، خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، خوشی چیزوں میں نہیں ہوتی ہے۔ چیزوں کو پا کے سکون اطمینان نہیں ملتا ہے، سکون اطمینان اللہ کو پانے سے ملتا ہے، اچھی زندگی جینے سے ملتا ہے۔ سکون چیزوں کے پانے میں نہیں ہے، اچھی زندگی جینے میں ہے۔ سکون چیزوں کو پانے میں نہیں ہے، خوشی چیزوں کو پانے میں نہیں ہے، خوشی اور سکون و اطمینان اچھی زندگی جینے میں ہے، حیات طیبہ میں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو اللہ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرتا رہے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا رہے، برائیوں سے بچتا رہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سورہ نور میں اللہ نے بات کہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے، اور کامیابی اللہ سے ڈر کے پابند زندگی گزارنے میں ہے، آزادی میں نہیں ہے۔ آزادی میں گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، انگزائٹی ہے، اور آزادی کا انجام ڈپریشن ہے۔ یاد رکھیے اس کو۔ آزاد زندگی جب آدمی گزارتا ہے، کوئی اصول نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، کوئی قاعدہ نہیں جینے کا، انگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جو غلطیاں انسان اس آزادی کے نتیجے میں کرتا ہے، بے اصول زندگی گزارتا ہے، نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ندامت، ریگریٹ، اور وہ بڑھتے بڑھتے ڈپریشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا دکھ جو کرونک ہو، زخم جب بھرتا نہیں ہے نا، مسلسل تکلیف دیتا رہتا ہے، تو دکھ لگاتار چلتا رہے، بھرے ہی نہیں وہ زخم، وہ گڑھا بھرتا ہی نہیں ہے، وہ سوراخ بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، خوشی کو ڈیفائن کرنے میں دنیا کو نہ دیکھیں، ہر ایک کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ دوسروں کا جس چیز میں ان کو خوشی مل رہی ہے اور وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ خوش ہیں، اس کو خوشی نہ سمجھیں۔ بعض اوقات وہ دکھاوے کی خوشی ہوتی ہے، خوشی اندر ہوتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے میں خوشی ہے، چیزوں میں نہیں۔
تو یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو یاد رکھنا اس مادی دور میں، مٹیریلسٹک ورلڈ میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اسی کا ایک پہلو دیکھیں گے کہ اچھی زندگی میں کیا اوصاف انسان کے اندر ہونے چاہیے، کن چیزوں کا اہتمام کریں۔ تو دو باتیں ہم کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائیں۔ ایک، حدیث نمبر 16، خوش مزاجی، انسان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے جلنے میں، سلوک کرنے میں خوش مزاج ہونا، ان سے مل کے یہ خوش ہو، اس سے مل کے وہ خوش ہوں، اور اس ملاقات پر یہ خوشی کا اظہار کریں، اور ان کے ساتھ بات چیت میں خوش مزاجی سے پیش آئیں، منہ پھلا کر بات نہ کریں، دل دکھا کے سلوک نہ کریں، بلکہ لوگوں کے ساتھ میل جول میں خوش مزاج ہو، پلیزنٹ ہو۔ یہ خود ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2626۔ فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھلائی کو حقیر مت سمجھ، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے وہ اتنی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو کہ تو اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملے۔ یہاں بھائی کا تذکرہ اس لیے ہے کیونکہ مردوں کے بیچ میں بولی جا رہی بات، جہاں یہ حدیث مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد مرد کا دائرہ، عورت عورت کا دائرہ۔ خواتین بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو خوش مزاجی کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور کہا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا۔ تو حدیث کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھ، ہر نیکی قیمتی ہے، یہ ایٹیٹیوڈ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ویسے جیسے پیسے کے بارے میں سمجھتا ہے، پیسہ برباد نہیں کیا جاتا ہے، پیسہ بہت کام کی چیز ہے، اسی لیے جیب میں سے اگر پیسہ گر جائے تو کوئی آدمی چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ جاتا۔ اگر گاڑی پر ہے تو رک کے اتر کے گاڑی سے پیسہ لے گا، اس کی قیمت ہے اس کے دل میں۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھلائی کو، کسی نیکی کو، کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھ، ہر نیکی کی قدر کر۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، چاہے وہ اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دوسرے مسلمان سے جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو خوش مزاجی کے ساتھ ملیں، یہ بھی نیکی ہے، معمولی مت سمجھو اس کو معمولی مت سمجھو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس حدیث میں یہ دونوں باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان سے ملاقات کریں، سماج میں جیے، اٹھے بیٹھے تو اس کو خوش مزاج ہونا چاہیے، پلیزنٹ ہونا چاہیے۔ لوگوں سے بدسلوکی کرنے والا، بدزبانی کرنے والا، منہ پھلائے رکھنے والا، تکبر اور گھمنڈ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نرم دل، جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا، اور نرم زبان اور خوش مزاج انسان، ایسا انسان لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو۔ اخلاق دلوں کی تسخیر کا ذریعہ ہے، جس میں خوش مزاجی بہت اہم چیز ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فیہ الحث علی فضل المعروف وما تیسر منہ وان قل حتی طلاقۃ الوجہ عند اللقاء۔ کہتے اس حدیث میں ترغیب ہے نیکی کرنے کی،
یعنی کسی نیکی کو کم مت سمجھو کہ نہیں ہم بڑی بڑی نیکیاں کریں گے، ہم تو حج اور عمرہ کرتے ہیں بس، باقی چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ایک نیکی بھی کم پڑ جائے آدمی جنت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور نیکیوں کا ہلکا ہو جائے، جہنم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرتے رہو، نیکیوں کا پہاڑ اس سے بن سکتا ہے۔ چلتے پھرتے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہلکی ہوں، آسانی سے ہو سکتی ہوں، آدمی ان نیکیوں کو کرتا رہے تاکہ وہ جمع ہو کے اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا پہاڑ بن جائیں اور اس کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے۔ تو کہتے ہیں کہ فیہ الحث علی فضل المعروف وما تیسر منہ، جو بھی میسر ہو آدمی کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے نیکیاں۔ وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہلکی کیوں نہ ہو، قلیل کیوں نہ ہو، چھوٹی سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دے، وہ کام آئے گی، قیامت کے دن وہ کام آئے گی۔ حتی طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، چاہے وہ ملاقات کے وقت میں کشادہ پیشانی سے، کھلے چہرے کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں سے ملنا کیوں نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ کیا وہ ضروری ہے کیا، چھوڑ دو، نہیں، لوگوں سے ملاقات کے وقت خوش مزاجی سے ملو، یہ بھی نیکی اور ہلکی نہیں ہے، یہ کام آئے گی، یہ کام آئے گی۔ تو اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نمبر 1 نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں، گڈ ڈیڈز ان کو ہم ہلکا نہ سمجھیں، کرتے رہیں، چھوٹی بڑی ہر نیکی کا کوشش کریں، آسانی سے جو ہو سکتا کرتے رہیں، اپنے اوقات کو اچھے کاموں سے فل کریں، بھریں۔ اور دوسرے یہ کہ ان میں لوگوں سے جب میل جول ہمارا ہو تو ہم اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ ملیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، کام آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، چاہے تم کوئی بھی نیکی کا کام کرو، خیر کا کام کرو، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہی ہے۔ یعنی تمہاری نیکیاں بڑی ہوں چھوٹی ہوں، اصل یہ نہیں کہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، اصل یہ ہے کہ تم نے اللہ کا قرب پانے کے لیے اس نیکی کو کیا، اور اللہ کو اس کا علم ہے کہ میرا بندہ میری طرف بڑھنا چاہ رہا ہے اس نیکی کے ذریعے سے، کیونکہ نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان جو بھی کام کرے وہ قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ سے قریب ہونا چاہ رہا ہے، چاہے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، مقصود کتنا اونچا ہے، اس کا مقصد اس چھوٹی نیکی کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بھلائی کا جو بھی کام یہ کریں تو اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہی ہے، اللہ سے تمہاری نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایک انسان کا چاہے بڑی نیکی ہو چھوٹی نیکی ہو، اس بات کا استحضار، اس بات کا دل میں استشعار، اپنے دل میں اس کو محسوس کرنا کہ اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ نیکی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو معلوم ہے میری نیت بھی۔ یہ احساس خود انسان کو اس نیکی کی لذت دنیا میں بھی دیتا ہے، اس کا انعام تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن نقد انعام یہ ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنے کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے جو ریاکار یا غفلت کے ساتھ رسمی طور پر نیکی کرنے والا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے نیکی کرنے کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے جو ایک ریاکار یا غفلت کے ساتھ نیکی کرنے والا بالکل بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی بھلائی کا کام تم کرو
تو یقیناً اللہ تو اس کو جانتا ہی ہے۔ یا فرمایا وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین، جو بھی خیر کا کام یہ کریں فلن يكفروه، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہ مت سمجھنا کہ چھوٹی نیکی ہے، اتنا بڑا اللہ، اتنا عظیم اللہ، چھوٹی سی نیکی اس کے یہاں کیا ویلیو رکھتی ہے؟ نہیں، فلن يكفروه، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی وہ کریں اللہ تعالیٰ بالکل بھی اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اس کو ضائع نہیں کرے گا کہ بدلہ نہ دے، اس کی قدر نہ کرے، اس پر بندے کو سراہے نہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کون اللہ سے ڈر کے پرہیزگاری اپنانے کے لیے، پاک زندگی جینے کے لیے بھلائیاں کرتا جا رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ نہ ان کا عمل اللہ سے چھپا ہوا ہے، نہ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے، یہ جو احساس و استشعار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، یہ خود اپنی ذات میں ایک لذت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 115 ہے۔ اس طرح سے خوش مزاجی کے لیے کئی حدیثیں آئی ہیں، آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، نیکیوں میں سے، اچھے کاموں میں سے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھ۔ وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، چاہے وہ یہ نیکی کیوں نہ ہو کہ تو اپنے بھائی سے بات کر رہا ہو اور اس کی طرف چہرہ ہو اور خوش مزاجی کے ساتھ اس سے بات کر رہا ہو، پلیزنٹ انداز میں اس سے بات کریں، اس کو بھی حقیر مت سمجھ، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے ہم کو سکھا دیا گیا ہے، آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں لوگ سکھا رہے اس کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بس فرق کیا ہے، یہ دکھاوے کے لیے ہے، یہ بزنس کے لیے ہے، وہ سچائی کے ساتھ ہے، جینوین ہے، وہ اوتھینٹک ہے، وہ نقلی نہیں ہے، بالکل پلاسٹک کا پھول نہیں ہے جس میں دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن خوشبو بالکل نہیں ہے، صرف دیکھنے کی حد تک یہ اچھا ہے، وہ حقیقی پھول نہیں ہے وہ۔ وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، کہ تو اپنے بھائی سے بات کریں اور تیرا چہرہ اس کے لیے کھلا ہوا ہو، یعنی ایک دم تناؤ تیرے چہرے پر ہے کہ کیوں ملا، نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار ہو، ملاقات پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار ہو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے کہ تو کسی مسلمان سے بات کریں اور اس گفتگو میں تیرا انداز خوش مزاجی والا ہو، پلیزنٹ ہو، خوشی کا اظہار ہو۔ ان ذالک من المعروف، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ کتنا وزن لگتا ہے اس کے لیے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ انسان کی خوش مزاجی میک اپ کی ضرورت ختم کر دیتی ہے۔ انسان میک اپ کیوں کرتا ہے؟ آج کل تو مرد بھی کر رہے ہیں، اب یہ میدان خواتین کے لیے خاص نہیں رہا۔ کیوں کرتا ہے انسان میک اپ؟ لوگوں کے سامنے اچھا دکھائی دے، لیکن واقعی انسان کے چہرے کی خوبصورتی میک اپ میں ہوتی ہے؟ اگر میک اپ پورا کر کے روتی صورت ہو تو، یا بالکل غصے میں ہو خوبصورت دکھتا ہے انسان؟ نفرت اور اس کے چہرے پر ایک دم حقارت محسوس ہو رہی ہو کسی کے لیے خوبصورت دکھتا ہے وہ؟ انسان کی خوبصورتی صرف چہرے پر لیپا پوتی کرنے سے نہیں ہوتی ہے، واقعی اس کی خوبصورتی اس کی خوش مزاجی میں ہوتی ہے، چاہے میک اپ ہو یا نہ ہو۔ ہم تو میک اپ کے حق میں ہی نہیں ہیں، تھوڑا موڑا کنگھی چھوٹی عورت کر لے ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی اپنی جگہ ہے، لیکن آج کل جو بنا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔
وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، کہ اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت تو خوش مزاجی سے ملیں، یہ بھی بھلائی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7309، حدیث صحیح ہے۔ بلکہ یہ صدقہ ہے، ایک غریب انسان بھی لوگوں سے خوش مزاجی سے ملاقات کر کے صدقات بٹور سکتا ہے، صدقات کا ثواب جمع کر سکتا ہے، بوری بھر بھر کے۔ جس سے بھی آپ ملیں اچھے سے بات کیجیے، کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ دکھی ہو تو خوش ہو جائے، پریشان ہے تو سکون محسوس ہو، آپ سے مل کے بات کر کے اس کا غم ہلکا ہو، آپ اچھے سے اس سے بات کریں۔ آپ کے اخلاق اکرام کی وجہ سے اس انسان کو بھی محسوس ہو کہ چلو کوئی تو میری قدر کرتا ہے، کوئی تو مجھ کو سمجھتا ہے، کسی کے پاس تو میرے لیے وقت ہے۔ اگر ایسا انسان ہے تو نہ صرف اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہے، لوگوں کے ہاں بھی قیمتی ہے۔ اگلی حدیث میں بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں پر اسی معنی میں کہا جائے گا، کیونکہ النساء من شقائق الرجال، عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں دین کے معاملات میں، جب تک کہ ان کی تخصیص نہ ہو۔ تو اگر کوئی بات مردوں کے لیے بولی جا رہی تو عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ تیرا اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب بتائیے دن بھر میں ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، خود اپنے گھر میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں پر خوش مزاجی نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں شادی بیاہ میں، ایسی تقریبات میں بس اس حد تک کے ہے، لیکن ریگولر لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں خوش مزاجی گویا کہ ہم سے بہت دور کونے میں کہیں بیٹھی رہتی ہے۔ خوش کب ہوتے ہیں ہم لوگ؟ جب کوئی گفٹ ہم کو ملتا ہے، بس وہ سلبی ہے، ایجابی نہیں ہوتا ہے، اپنی طرف سے انیشیٹو نے ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ ملے گا تو خوش ہوں گے، ایک دوسرے سے ملنا اور خوشی کا اظہار کرنا، اچھے سے ملنا، مسکرا کے ملنا۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں، اسی طرح سے امام الترمذی نے، اسی طرح سے امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 2908 پر یہ حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کو خوش کیا جائے۔ کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا، اس عمل کا کرنے والا بھی تو اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ وہ عمل اپنے آپ تو پیدا نہیں ہوا نا، کسی نے کیا ہے۔ تو جب عمل اللہ کو پسند ہے تو عمل کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ، پیارا عمل، محبوب ترین عمل کیا ہے؟ احب الاعمال الی اللہ، پسندیدہ عمل، اللہ کو بہت پیارا عمل کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، تو کسی مسلمان کو خوش کر دے، تو کسی مسلمان کو خوش کر دے۔ اگر وہ دکھی ہے، دنیا میں فیل ہو گیا، ایگزام میں، انٹرویو میں، یا زندگی کی کسی دوڑ میں، رشتہ لڑکے والے آئے دیکھ کے گئے، نہیں ہوا، دکھی ہے بچی، سرور تدخلہ علی مسلم، فائنینشیل ایشوز ہیں، میڈیکل ایشوز ہیں،
بیمار ہیں، سرور تدخل علی مسلم، آپ ملے اس سے، بیٹھ کے بات کی اور خوش کر دیا اس کو، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، زندگی چلتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب، لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، پاکی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے غم کو ہلکا کیا آپ نے، اس کو آپ نے خوش کر دیا، کوئی بات ایسی بول دی کہ ہنس دیا، وہ روتے روتے ہنس دیا، روتے روتے آپ کی بات سن کے ہنسنے لگ گیا، موڈ ٹھیک ہو گیا، مزاج ٹھیک ہو گیا۔ کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے۔ بلکہ آپ ملاقات نہیں کر کے بھی یہ کر سکتے ہیں، کہ کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، دوسرے شہر میں رہتا ہے، کوئی دکھ کی بات آپ کو معلوم ہوئی اس کی، یا خوشی کی بات معلوم ہوئی، خوشی کی بات پر آپ نے فون کیا یا میسج کیا، اور اس پر آپ نے اس کو یعنی اللہ کی طرف سے برکتوں کی دعا دی، کامیابی کی دعا دی، کہا بہت خوشی ہوئی تمہارا یہ سنا ہم نے، کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے، یا رشتہ ہو گیا تمہارا اور اچھا رشتہ ملا اور فلاں چیز مل گئی تم کو، آپ لوگوں نے گھر لیا، آپ لوگوں نے فلاں چیز ہو گئی آپ کی، بچہ گھر میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، اللہ خوشحال رکھے آپ کو، ڈھیر ساری دعائیں آپ نے دی ان کو، خوش ہو گئے وہ لوگ، وہ مسلمان بھائی یا وہ مسلمان بہن خوش ہو گئی۔ آپ دور سے بیٹھے بیٹھے اتنا صدقہ سمیٹ لیے، اللہ کا قرب آپ کو ملا، صرف وہ آپ سے قریب نہیں ہوا، آپ اللہ سے قریب ہوئے۔ یا کوئی دکھی ہے، دکھ میں آپ نے اس کو، پریشانیوں میں آپ نے اس کو کچھ حوصلے کی باتیں کی، ارے بھائی حالات چلتے رہتے زندگی میں، نبیوں کو تکلیف نہیں آئی کیا، اللہ مدد کرے گا نا، اللہ حالات ٹھیک کرے گا، امید رکھو اللہ سے، ہمت رکھو۔ اور آپ نے پھر یہاں وہاں کی ادھر ادھر کی بھی باتیں کی، اور پھر تھوڑا سا اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا، اور آپ کی باتیں سن کے حوصلہ بڑھا، ناکامی کا احساس، نقصان کا احساس، پریشانی کا احساس ہلکا ہو کر تھوڑا امید اللہ سے بندھی، اور تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہوا، اور ٹھیک ہو گیا موڈ۔ کیا گیا آپ کا، کیا گیا آپ کا۔ لیکن کسی مسلمان کو خوش کرنا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کو خوش کر دے، مسرور کر دے اس کو، سرور خوشی، خوش کرنا۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 176، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اوجھل نہیں رہے، کہ معلوم نہیں کہاں ہیں، اور کئی زمانہ گزر گیا آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا آپ مجھ سے ملنے سے انکار کیا، یا مجھ سے آپ چھپے رہے، مخفی نہیں رہے، آپ ہمیشہ ہمارے سامنے تھے۔ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، آپ کا حال ہمیشہ میرے سامنے رہا ہے۔ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، اور آپ کا حال یہ تھا کہ جب کبھی آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر آپ مسکرا دیے۔ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، جب بھی آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا، ملاقات ہماری ہوئی، مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا اور اچھے انداز میں ملنا، کیا جاتا ہے اس میں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ یہ سماج میں آپس میں جوڑنے کے لیے بہت مضبوط گرہ ہے، آپس میں لوگوں کو یہ جوڑتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 6090 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2475۔ عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا. آپ سے زیادہ کوئی شخص مسکراتا ہو میں نے نہیں دیکھا. جب بھی آپ لوگوں سے ملتے خوش مزاجی کے ساتھ ملتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں نہیں تھیں؟ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا زندگی میں؟ تھا دکھ. کیا پرابلمس آپ کی لائف میں نہیں تھے. فائنینشیل ایشوز، میڈیکل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، سوشل ایشوز، فیملی ایشوز، ساری چیزیں آپ کی زندگی میں تھیں. لیکن آپ اپنے غم کو دوسروں پر انڈیلتے نہیں تھے. آپ اپنی پریشانیوں سے دوسروں کو پریشان نہیں کرتے تھے. آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں خوش مزاجی کا سلوک کرے، اگرچہ اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. کس کی زندگی میں نہیں ہیں؟ کس کی زندگی میں نہیں ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے انسان کو تکلیف ہی میں پیدا کیا ہے. پریشانیاں کے بعد ایک زندگی میں آئیں گی. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خوش مزاجی چھوڑ دیں؟ پریشانیوں کے باوجود خوش مزاج رہنا. اور یہ بات بھی ہے کہ جب آدمی دوسروں کو خوش کرتا ہے تو اس میں خود بھی خوش ہو جاتا. جیسے بولتے ہیں نا کہ دوسروں کو عطر لگانے والا اس کو خود بھی عطر میسر ہوتا ہے، وہ خود بھی معطر ہوتا ہے. دوسروں کو خوش کرنے والا، دوسروں کے ساتھ خوش مزاجی سے ملنے والا اپنے غم کو بھی ہلکا کرتا ہے، صرف ان کے نہیں. اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا. تو فرمایا کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتا چہرے والا نہیں دیکھا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3641 پر یہ روایت موجود ہے. سماک ابن حرب کہتے ہیں قلت لجابر ابن سمرہ، میں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ نعمت نصیب ہوئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے تھے؟ اٹھنا بیٹھنا آپ کا تھا؟ قال نعم کثیرا. کتنے خوش قسمت ہیں. جابر ابن سمرہ کہتے ہیں ہاں بہت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. آپ کی صحبت، آپ کی رفاقت، آپ کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق اور شرف ہم کو ملا، بہت ملا. نعم کثیرا. مسند احمد کی روایت میں نعم، ہاں بالکل. وکان طویل الصمت قلیل الضحک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش رہنے والے اور بہت کم ہنسنے والے تھے. بہت کم ہنسنے والے تھے. ہنسنا الگ ہے، تبسم الگ ہے. اسی لیے میں نے اس روایت کو جمع کیا اس میں. کان لا یقوم من مصلاہ الذی یصلی فیہ الصبح او الغداء حتی تطلع الشمس. آپ جب نماز سے فارغ ہو جاتے، فجر کی نماز، صبح کی نماز، اس کو صلاۃ الصبح بھی کہتے ہیں، صلاۃ الغدات بھی کہتے ہیں. تو آپ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا. طلوع شمس تک آپ اسی جگہ بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے. فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قام. ہاں جب سورج نکل آتا آپ اٹھ کھڑے ہوتے. وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. جب بیٹھک رہتی فجر کی نماز کے بعد، صحابہ آپ کے آس پاس بیٹھے رہتے اور سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صحابہ آپس میں بات چیت کرتے مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے، اور جاہلیت کے اپنے واقعات بھی بیان کر. میں ایسا تھا، فلانا ایک مرتبہ گیا میں اونٹ چرانے کے لیے، ایسا ہو گیا، یا میرا یوں معاملہ ہو گیا، یا ایسے اپنے جو بھی زندگی کے معاملات ہیں بیان کرتے. قصے اپنے خود کے ہی بیان کرتے، یا کسی اور کے بارے میں، یا جاہلیت کے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے. اور کبھی ہنسی کی بات بھی آ جاتی. فیضحکون، جاہلیت کے واقعات بیان کر کے ہنستے. بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی کہتا ایک زمانہ جاہلیت کا، جہالت کا وہ بھی تھا، میں ایسا ایسا کرتا تھا، کیا بیوقوف تھا میں، دیکھو ایسا ہوا ایک مرتبہ میرے ساتھ، ایسا ہوا میرے ساتھ. اور پھر وہ بھی ہنستا ہے، سبھی ہنستے ہیں.
وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ، تو سب کے سب ہنس دیتے، وَيَتَبَسَّمُ، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات میں شریک رہتے اور آپ مسکرا دیتے ہیں. لوگ ہنس دیتے اور آپ مسکراتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بالکل اپنا چہرہ غصے والا بنائے رکھیں، نہیں ہنسیں، میں بہت بڑا آدمی ہوں. بعض اوقات انسان گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتا ان کی خوشی میں. وہ اپنے آپ کو ایک دم متقی پرہیزگار بنائے رہتا، بہت اللہ والے ہیں. نہیں، مومن خوش مزاج ہوتا ہے، خصوصاً ایسا انسان جو سماج میں لوگوں کے درمیان جیتا ہے. ایسے انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے. جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو ہم شرک کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، بدھ کا ایسا ہوا، کیسا بیوقوف تھا میں. بہت ساری باتیں اس میں نکلتی تھی جاہلیت کی، کبھی تجارت کی، کبھی خاندانی زندگی کی، کبھی شرک و بدعات کے معاملات، اور صحابہ ہنس دیتے تھے ان چیزوں کے اوپر. وَيَتَبَسَّمُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا دیتے تھے. آپ ان کے ساتھ بیٹھے، آپ بھی سن رہے ہوتے بات کو، اور آپ ان کے ہنسنے پر مسکراتے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 670. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج انسان تھے. اگرچہ آپ کی ذمہ داری اتنی بڑی تھی، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، جاہلیت سے نکالنا، جنگیں اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنا، گھر کے معاملات ڈیل کرنا، پرسنل لائف میں ایشوز کو ٹیکل کرنا، سب کچھ آپ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ ایک خوش مزاج انسان تھے. تو یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. اچھی زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے. خوش مزاجی انسان کو زندگی کے مسائل کے باوجود بھی ہلکا بنا کر اس کی پرواز کو آسان کرتی ہے، ورنہ آدمی بوجھل ہو جاتا ہے، تھک کے بیٹھ جاتا ہے. خوش مزاج انسان مسائل کے باوجود جی لیتا ہے اور دوسروں کو جینا سکھاتا ہے. صحابہ کو آپ دیکھیے، صہیب کہتے ہیں قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. و بین یدیہ خبز و تمر، آپ کے سامنے روٹی رکھی ہوئی تھی، کھجور تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادن فکل، آپ نے کہا ذرا قریب آؤ، کھاؤ، شریک ہو ہمارے ساتھ کھانے میں. فأخذت آکل من التمر، تو میں نے اس کو کھجور لی اور کھانے لگا. فأخذت آکل من التمر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأکل تمرا وبک رمد، تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے، ایک آنکھ میں تکلیف ہے، تو آنکھ میں بعض اوقات پانی اتر آتا ہے یا آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، بہنے لگتا ہے پانی، تو اس طرح کی تکلیف کو رمد کہتے ہیں. قال فقلت انی امضغ من ناحیۃ اخری، کہا کہ اللہ کے رسول اس آنکھ میں تکلیف ہے نا، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. انہیں دو آنکھیں ہیں، رائٹ لیفٹ، تو میں منہ میں جو رکھا ہوں وہ رائٹ دکھ رہی ہے تو لیفٹ میں رکھا ہوں، یا لیفٹ میں تکلیف ہے تو رائٹ میں رکھا ہوں، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں. انی امضغ من ناحیۃ اخری فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ڈانٹا نہیں کہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، نہیں، تھوڑی سی ایسی ہلکی پھلکی بات کوئی کر دے تو اس کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو، کہ ایسی بات ہو جس میں بے حیائی کی بات ہو یا گھٹیا بات ہو، اخلاق سے گری ہوئی بات ہو، تب نصیحت ٹھیک ہے. ورنہ موٹی موٹی ہلکی پھلکی کوئی ایسی بات ہو تو اس میں آدمی کو ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے. آپ بھی اس پر مسکرا دیا، آپ نے ان کو ٹوکا نہیں، منع نہیں کیا. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 3443 حدیث حسن درجے کی ہے. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو خوش مزاج ہونا چاہیے. زندگی میں مسائل سبھی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خوش مزاجی انسان کو زندگی کا سفر اس کے لیے آسان بنا دیتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث نمبر 17.
تقوی اور اخلاق، خوش مزاجی اخلاق ہی کا حصہ ہے۔ تو جہاں انسان کو نیکی کی قدر ہونی چاہیے اور اس کے اخلاق یعنی اس کے مزاج میں خوش مزاجی ہونی چاہیے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اللہ کا خوف ہو، گناہوں سے بچنے کا مزاج ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اس تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر ما یلج بہ الانسان الجنۃ تقوی اللہ عز وجل وحسن الخلق۔ ایک انسان کو سب سے زیادہ جو جنت میں پہنچانے والی چیز ہے وہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ چیز جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے اور اچھا اخلاق ہے۔ احادیث میں اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ الفاظ مسند احمد کے ہیں اور الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 977، اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ تقوی اور اخلاق کا گہرا تعلق ہے، اللہ کا خوف اور اچھا اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے جس میں ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے، پرہیزگار بنا رہے، برائیوں سے بچتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کر لیں، وہ اس کو مٹا دے گی، وہ اس برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ امام ابو داؤد، امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ذر اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 97، حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزیں پھر جمع ہو گئی، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو چیزوں کو جمع کر دیا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ لأن تقوی اللہ یصلح ما بین العبد و بین ربہ۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ تقوی بندے کا تعلق اللہ سے صحیح کرتا ہے، تقوی کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے۔ وحسن الخلق یصلح ما بینہ و بین خلقہ، اور اچھا اخلاق بندے کا دوسرے لوگوں سے تعلق سنوارتا ہے۔ تقوی کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے بندے کا تعلق بندوں سے صحیح ہوتا ہے۔ فَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ، تقوی کے ذریعے انسان اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو إِلَى مَحَبَّتِهِ، اور اچھا اخلاق لوگوں کو اس کی محبت پر راغب کرتا ہے۔ تقوی سے اللہ کی محبت ملتی، اچھے اخلاق سے لوگوں کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ تو بندہ تقوی اور اخلاق کو جمع کر کے اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور بندوں کا بھی۔ تو یہ حدیث یعنی جس میں دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو جمع کیوں کی، اس لیے کہ تقوی کے ذریعے سے بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہوتا ہے۔ بغیر تقوی کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن اخلاق اگر اس کی زندگی میں نہ ہو تو ایسا انسان اللہ کو تو کھوتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو بھی کھو دیتا ہے۔ لوگوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے جیتا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کو پانے کے لیے تقوی ہے اور لوگوں کو پانے کے لیے اچھا اخلاق ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
انہو انہوں نے اچھے اخلاق کے بارے میں بیان کیا. راوی کہتے ہیں انہو وصف حسن الخلق. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے بتایا کہ اچھا اخلاق کہتے کس کو ہیں، تو کہا وبسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی. اس کو یاد رکھیں، اچھا اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے. اچھا اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 ہوا بسط الوجہ، خوش مزاجی سے ملنا، جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے. لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی سے، کشادہ پیشانی سے، خوش مزاجی سے ملنا، پلیزنٹ ہونا. اچھا اخلاق نمبر 1 کیا ہے؟ بسط الوجہ، خوش مزاجی. نمبر 2 وبذل المعروف، جو بھی بھلائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ دوسروں پر خرچ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جو نعمت آپ کے پاس ہے، چاہے وہ مال ہو، علم ہو یا جو بھی ہو، لوگوں پر خرچ کرنا. وبذل المعروف وکف الاذی، اور جو بھی شر ہمارے اندر ہے اس کو دوسروں سے روک کے رکھنا، دوسروں کو وکف الاذی، دوسروں کو تکلیف سے بچانا. تو 3 چیزیں ہوئیں، اچھے سے ملنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا. ان 3 چیزوں کو آپ جمع کر لیں تو آپ کا اخلاق اچھا ہے. اگر ہم 3 چیزوں کو جمع کریں تو ہم اچھے اخلاق والے ہو سکتے ہیں. خوش مزاجی، بھلا سلوک اور برے سلوک سے بچنا. امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے. اچھے اخلاق کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ خوبصورتی نہیں، خوبصیرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے، تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے. اے اللہ تو نے تخلیقی اعتبار سے مجھ کو اچھا بنایا، اے اللہ اخلاقی اعتبار سے بھی مجھ کو اچھا بنا دے. معلوم ہوا کہ صورت اصل نہیں ہے، سیرت اصل ہے جو اللہ سے مانگی جا رہی ہے. اے اللہ تو نے مجھ کو ڈھانچہ اچھا دیا، انسان بنایا، جانور نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈھالا ہے، بہترین صورت میں ڈھالا ہے. سر، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، زبان اور جسم کے جوڑ، جلد، ساری چیزیں آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچہ ہم کو دیا. تو آپ دعا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری تخلیق اچھی کی، فاحسن خلقی، تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. معلوم ہے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور انسان کامل کب ہوتا ہے؟ صرف اچھا چہرہ پانا، اچھی صحت پانا کافی ہے؟ بلا شبہ یہ نعمت ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے. انسان کا خوبصورت ہونا، صحت مند ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. بڑھاپے کے ساتھ صورت جھریوں سے چہرہ بھر جاتا ہے اور جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد، مٹی میں دفن کرنے کے بعد مٹی ہو جاتا، ختم. لیکن سیرت، اخلاق، مزاج باقی رہتا ہے. تو ایک انسان اپنے اخلاق کو درست کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھے اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صورت ہی اچھی ہو کافی نہیں ہے، سیرت اچھی ہونی چاہیے. بچیوں کو نکاح کے لیے، رشتوں کے لیے ہم خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی کرتے. بیوٹی پارلر میں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. سیرت اچھی بنائیے، سیرت اچھی بنائیے، اخلاق اچھے بنائیے، زندگی میں کام آئے گا. ساس سسر کا بھی دل جیتے گی، شوہر کا دل جیتے گی. صرف صورت سے نہیں ہوتا کچھ بھی، دنیا میں اور بھی بہت خوبصورت ہیں.
ہاں، سیرت اصل ہے کہ انسان کا تعلق، اس کا قلبی لگاؤ ہو اس سے، وہ صرف دیکھنے کے اعتبار سے اس کو محظوظ کرنے والی نہ ہو، بلکہ اس کا دل جڑا رہے بیوی سے اس کے اخلاق کی وجہ سے، وہ وفادار بنا رہے اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ وفاداری صرف صورت سے آتی؟ کوئی بھی بیوی کیا چاہتی ہے؟ شوہر وفادار ہو۔ وفاداری خالی صورت سے ہوتی ہے، بہت خوبصورت بیوی اس لیے میں اس کا وفادار ہوں، کون ہوتا ہے ایسا؟ وفاداری آتی ہے سیرت سے۔ انسان بیوی کے پیچھے کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے، افیئرز اور یہ اور وہ فلانی سے تعلقات، کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ سے ڈرتا ہے۔ دو، اس کا دل گوارا نہیں کرتا ہے، اس کی بیوی اتنی بااخلاق ہے، اتنی اچھی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے کہ بیوی کو دھوکہ دے۔ یہ جو چیز ہے یہ سیرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی سیرت کو بہتر بنائیں کہ اس کا ضمیر آپ گوارا نہ کرے کہ آپ سے بے وفائی کرے۔ آج بہت بڑھ گئی یہ گندگی سماج میں، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، اور نہ جانے 50 خرافات ہیں۔ آج رشتے کمزور ہو گئے ہیں۔ اس میں بہت بڑا دخل یہ بھی اس چیز کا بھی ہے کہ سیرت میں کمزوری ہے، اٹیچمنٹ اتنا ہے نہیں ایک دوسرے سے۔ اٹیچمنٹ کس سے پیدا ہوتا؟ خوبصورتی سے نہیں، سیرت سے۔ سیرت ایسی بنائیں اپنی بچیوں کی کہ شوہر ان کے ساتھ بندھے رہیں، دائیں بائیں نہیں جائیں، یہاں وہاں مڑے نہیں۔ تو آپ دعا کرتے تھے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، سید ترغیب حدیث نمبر 2657، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ فرماتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولکن یسعهم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق۔ تم صرف اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگوں کو جیت نہیں سکتے، اور تمہارے پاس اتنا مال ہے بھی نہیں کہ آپ تم سب کو دے سکو۔ چلو آج سے ایک مہم شروع کی میں نے، سب کو جیتوں گا مال سے، ایک وقت آئے گا مال ختم ہو جائے گا۔ آپ سب کو دے سکتے دنیا بھر میں مال نہیں، لیکن اخلاق ختم ہوں گے کہ ایک آدمی دن بھر میں کئی 10 لوگوں سے اخلاق سے پیش آ، اور 11واں جب آ رہا ہے بھائی ختم ہو گیا میرے پاس اخلاق، ابھی 10 لوگوں کو بانٹ دیا میں نے۔ نہیں، مال ختم ہو جاتا ہے لیکن اخلاق ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اور ترقی کرتا جاتا ہے۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے 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 انسان اور زیادہ بہتر بنتا چلا جاتا ہے، وہ اس کا عمل مزاج بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس کو، عمل کی تکرار انسان کو باوصف بنا دیتی ہے۔ حدیث میں ہے نا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کہ ایک عمل انسان جب بار بار کرتا رہتا ہے تو وہ عمل صرف عمل نہیں رہتا، اس کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ بن جاتا ہے، اس کی شخصیت، اس کی عمارت کا ایک حصہ بنتا ہے شخصیت کی۔ تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، خوش مزاجی کرتے کرتے انسان کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہو، وہ پلیزنٹ بن جاتا، با اخلاق بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم اپنے مالوں سے سب کو خوش نہیں کر سکتے، نہیں پا سکتے، کیونکہ مال کی ایک حد ہے، لیکن وَلَٰكِنْ يَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، لیکن تمہاری خوش مزاجی اور تمہارا اچھا اخلاق، اس سے تم لوگوں کو جیت سکتے ہو، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بول سکتا کوئی آدمی آج بہت مسکرایا، بھائی اب مت مجھ کو بولو کچھ، نہیں، بہت انرجی لگتی اس میں، بہت بڑا بوجھ اٹھا کے سر پہ یہاں سے وہاں لکھنا، نہیں، مسکراہٹ کتنی ہلکی ہے، لیکن اس سے کتنے دلوں کے زخم بھر جاتے ہیں، کتنی دوریاں ختم ہوتی ہیں، کتنے اختلافات دوستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں ایک مسکراہٹ پہ۔ لوگوں کو تم نہیں جیت سکتے صرف مال سے، ہاں تم خوش مزاجی کے ذریعے سے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کو جیت سکتے ہو۔ امام ابو یعلا اور بزار نے اس کو روایت کیا، اسی طرح سے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے۔ سید ترغیب حدیث نمبر 2661،
حدیث حسن لغیرہ یعنی معتبر حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں سب سے کامل تر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں۔ کیا معلوم پڑا اس سے؟ معلوم ہوا کہ اخلاق کا ایمان کا ایک رشتہ ہے، اور کہا کہ ایمان میں کامل وہی ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے کمال کی علامت ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ ایمان دل میں ہے، لیکن ایمان کیسا ہے یہ تب معلوم ہوتا ہے جب انسان کا اخلاق ہو۔ اخلاق اگر اچھا ہے تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے، اگر اخلاق برا ہیں تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو ان میں ایک رشتہ ہے، ایمان کا کمال انسان کو بااخلاق بنا دیتا ہے۔ تو امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1230 پر یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اخلاق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ثواب کے اعتبار سے؟ ایک تو یہ کہ وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی فضیلت کتنی ہے نیکی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ لوگوں سے آپ اچھا سلوک کریں تو کیا یہ چھوٹی نیکی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ایک روزے دار اور تہجد گزار کا ثواب پا لیتا ہے، بلکہ اس کا درجہ پاتا ہے، صرف ثواب نہیں۔ فلاں صاحب، فلاں بی بی تہجد گزار ہیں، نفل روزوں کا اہتمام کرتی ہے، کتنی بڑی چیز ہے، آسان نیکی ہے رات کی نیند چھوڑنا، دن کا کھانا چھوڑنا۔ کہ ایک انسان عام طور سے عادی ہو روزوں کا اور پابند ہو تہجد کا، یہ جو درجہ پانے والا ہے، اس نیکی کے ذریعے سے جو مقام انسان کو ملتا ہے، وہی مقام پا سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کر۔ اس میں کتنا مجاہدہ ہے، نماز میں تہجد میں مجاہدہ نہیں ہے؟ لوگوں کو فجر بھاری ہو رہی ہے، تہجد پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والی، اور دن میں روزہ رکھنا، بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ نیکیاں کر کے جو مرتبہ انسان اللہ کے پاس پاتا ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے بھی پا سکتا ہے۔ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے وہ درجہ پاتا ہے جو ایک روزے دار اور تہجد گزار اللہ کے ہاں پاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1932، حدیث صحیح ہے۔ اچھے اخلاق کا کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ ملے گا اس شخص کو، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے، حجت چھوڑ دے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ یہ دین کے معاملات میں نہیں ہے فلاں چیز حلال ہے کہ حرام، ٹھیک ہے بھائی تم حرام بولتے ہو تو حرام، یا تم حلال بولتے ہو تو حلال، نہیں۔ اختلاف آپسی اختلافات ہوتے ہیں، ہاں اینڈرائڈ اچھا یا آئی فون اچھا، سیمسنگ اچھا یا آئی فون اچھا، لڑ رہے ہیں اب دونوں فضیلت۔ تو اب یہ کوئی فلاں ٹیم اچھی کہ فلاں ٹیم اچھی، یا فلاں مہندی اچھی کہ فلاں مہندی اچھی، آپس میں حجت ہو رہی ہے، فلاں لباس اچھا یا فلاں کپڑا اچھا، فلاں زیور اچھا یا فلاں دکان اچھی ہے، فلاں دکان اس کا ڈسکاؤنٹ زیادہ ہے کہ اس کا زیادہ ہے۔ آپس میں بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعلقات خراب کر دیتا ہے بے وجہ کی حجت سے۔ تو ایسے جھگڑے یہاں مراد ہے، حق اور باطل کا نہیں، کہ کوئی کہے درگاہ پہ جانا
شرک نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں شرک ہے، بھائی وہاں جا کے سجدے کرنا، دعائیں مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے. بول رہا نہیں شرک نہیں، وسیلہ ہے. آپ بول رہے چلو جنت میں گھر چاہیے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، شرک نہیں ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے. لوگوں سے اختلاف ختم کرنا وہ اختلاف نہیں جس سے آپ کا اللہ سے اختلاف ہو جائے. وہ اختلافات جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت میٹر نہیں کرتی ہیں زندگی میں. یا اپنا حق چھوڑ دے، یہ پین میرا ہے، وہ کہہ رہی یہ پین میرا ہے، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے شاید آپ ہی کا ہوگا، لے لیجئے، چھوڑ دیا، جبکہ اس کو معلوم ہے میرا ہے، لیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. چھوٹی چیز ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، چھوڑ دو. یا پارکنگ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں یا ضمانت اس کو اس بات کی دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے کنارے گھر ملے گا. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی. جھوٹ بولتا ہی نہیں، مذاق میں بھی نہیں بولتا ہے. بڑے جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے موٹے بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جو میننگ لیس جھوٹ ہوتے ہیں، ہارم لیس جھوٹ ہوتے ہیں. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے بیچوں بیچ جو جھوٹ چھوڑ دے، حتیٰ کہ اگرچہ وہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو وہ بھی چھوڑ دے. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور جنت کے بلند حصے میں، جنت کے اونچے مرتبے پر، جنت کی بلندی پر ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. کنارے گھر جھگڑا چھوڑ دے، بیچ میں گھر جھوٹ چھوڑ دے، اونچائی پہ گھر، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ اوپر سے سب دکھے گا اس کو. اونچائی سے دور تک دکھتا ہے اور بہت خوبصورت دکھتا ہے. دا بگ پکچر جس کو بولتے ہیں آپ، کہ آدمی کو صرف پیڑ نہیں دکھتا، جنگل دکھتا ہے، صرف پیڑ نہیں دکھتا، پورا باغ دکھتا ہے اوپر سے. تو اونچائی پر گھر کا وعدہ کرتا ہوں، کس کے لیے، کس سے وعدہ کرتا ہوں؟ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. اخلاق کو اچھا بنانا کیا؟ 3 چیزیں: خوش مزاجی، بھلا سلوک، اور اپنے شر سے محفوظ رکھنا دوسروں کو. غصہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اچھا سلوک کرنا، اور پلیزنٹ رہنا، خوش مزاج رہنا، تو یہ اچھا اخلاق ہے. تو جنت کے اونچے مقام پر گھر کا وعدہ کرتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، آج سوالات کم کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ احاسنکم اخلاقا. میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے کہ جو اچھے اخلاق والا ہے اس کو 2 چیزیں نصیب ہوں گی: ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسرے آپ کی قربت. محبت بھی اور قربت بھی. کس کو؟ آخرت میں. احاسنکم اخلاقا، جو تم میں اخلاق میں اچھے ہوں. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا. اور میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق اور مجھ سے آخرت میں سب سے زیادہ دور تم میں وہ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہوں.
بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، دل توڑتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور خیر ان کے پاس جو ہے بے وجہ لوگوں سے اس کو روک کے رکھتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور ہوں گے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المتفیہقون، المتشدقون، الثرثارون۔ الثرثارون کون؟ بے وجہ فضول باتیں کرنے والے، یہاں تک کہ منہ میں جھاگ آنے لگے، اس کی بات اس کی بات، اس کی غیبت اس کی غیبت، فلانی کا ایسا ہوا، فلانی کی بیٹی کا ایسا ہوا، فلانی کا معلوم شوہر کا اور بیوی کا ایسا چل رہا، اور فلانی کا ساس کا اور بہو کا ایسا چل رہا، منہ میں جھاگ آنے تک بات کرنے والے، یعنی رکتے ہی نہیں، بہت بولتے۔ المتشدقون، المتشدقون کون ہے؟ جو ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، چبھو کے بات کرتے ہیں، چبھو کے بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، دل دکھتا ہے لوگوں کا، کبھی ان کی خوبصورتی میں کمی بتا کر، کبھی مالی اعتبار سے ان کو کم بتا کر، کبھی ان کو ان کی کسی غلطی پر ایسا بتا کر کہ ذلیل ہو جائیں جس میں اصلاح کی نیت نہ ہو، ذلت تذلیل کی ہو۔ بھائی کسی میں کوئی کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کی نیت سے اس کو ٹوکیں، ٹھیک ہے، اس کو ذلیل کرنے کی نیت آپ کی ہو تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ ذلیل کرنے کی مسلمان کو جو اللہ کے نزدیک عزت کے لائق ہے۔ تذلیل کی نیت نہیں ہونا چاہیے، اصلاح کی نیت ہونا چاہیے، نیتوں کا بھی تو معاملہ ہے نا۔ تو متشدقون کون ہیں؟ جو لوگوں کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں جس سے ان کا دل ٹوٹتا ہے، ان کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، انسلٹنگ بات کرتے ہیں۔ المتفیہقون، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ المتفیہقون کون ہیں؟ باقی دو کو تو ہم جان رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا المتکبرون، گھمنڈی لوگ، میں بہت اونچا ہوں، تم چھوٹے ہو، تم کو مجھ تک پہنچنے کے لیے 2 زندگیاں چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھنا کہ دوسروں کی حقارت جی میں ہو، دل میں ہو، اور ان کو آدمی حقیر سمجھتا ہو، گھٹیا ہیں یہ لوگ۔ میں غلط دور میں پیدا ہو گیا، میں غلط علاقے میں آ گیا، میری جگہ تو بہت اونچی تھی، کاش کہ میں فلاں دور میں پیدا ہوتا، صحابہ کے دور میں ہوتا میں۔ تو اپنے آپ کو بالکل پاک، پیور، اعلیٰ اور عمدہ سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر، تکبر، گھمنڈ۔ پہلے میں کیوں سلام کروں؟ میں دیکھ کے کیوں مسکراؤں؟ میں مسافر کے لیے پہلے ہاتھ آگے کیوں بڑھاؤں؟ میں کیوں ملوں کسی سے؟ وہ آ کے مجھ سے ملے؟ گھمنڈ۔ المتفیہقون، گھمنڈی لوگ۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ دور رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والی گفتگو کرنے والے، بے فائدہ، اور لوگوں کا دل توڑنے والے، اور لوگوں کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، متکبر اور گھمنڈی۔ تو یہ بد اخلاق لوگ ہیں۔ لیکن جو اچھے اخلاق والے ہیں، کیا فرمایا؟ میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ آپ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو با اخلاق ہوں، اور قیامت کے دن ان کے اخلاق کا انعام ان کو یہ ملے گا کہ جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ترین شخصیت تھی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کی عظمت پر فائز ہو، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ ایسی عظیم الشان شخصیت جس سے بہتر اخلاق میں کوئی نہیں، ان کی قربت ان کو نصیب ہوگی جو اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ با اخلاق کی قربت ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی قربت کا حصہ نصیب فرمائیں، اور برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابن حبان کے ہیں
صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1535۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور آج کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائیں، اور خوش مزاجی ہم کو نصیب فرمائیں کہ ہم دوسروں کے دکھ کو ہلکا کرنے والے بنیں، اپنے سلوک سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔